اگر میں آپ کو کہوں کہ اپریل فول صرف مذاق نہیں بلکہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس نے ہزاروں جانیں لے لیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر آپ اپریل فول مناتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ انجانے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہر سال یکم اپریل ہم ہنسی مذاق کے نام پر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دن کا اصل مقصد کیا تھا؟ یا یہ صرف ایک خوفناک تاریخی دھوکہ تھا؟ آج میں آپ کو اپریل فول کی حقیقت، اس کی تاریخ اور اسلام کے نقطہ نظر سے حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں ایک ناسور اپریل فول یعنی اپریل فول بھی ہے، جسے یکم اپریل کو رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نادان لوگ اس دن پریشان کر دینے والی جھوٹی خبر سنا کر، مختلف انداز سے دھوکہ دے کر اپنے ہی اسلامی بھائیوں کو فول بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے شدید زخمی ہے اور اسے فلاں اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کا فلاں رشتہ دار انتقال کر گیا ہے۔ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ آپ کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ آپ کے بیٹے کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا ہے، وغیرہ۔ پھر حقیقت کھلنے پر اپریل فول کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو جتنی صفائی اور چالاکی سے دوسرے کو بے وقوف بنائے، وہ خود کو اتنا ہی عقل مند سمجھتا ہے، مگر اس فول کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بھول کر چکا ہے۔ اپریل فول منانے والے دانستہ یا نادانستہ طور پر کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے۔ اپریل فول کیسے شروع ہوا؟ اپریل فول کے آغاز کے بارے میں مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ جب کئی سو سال پہلے عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان حکمران کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تھیں، حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور اپنی شناخت پوشیدہ کر لی۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ یکم اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ جس ملک میں جانا چاہیں جا سکیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ یکم اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز گہرے سمندر میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف یا فول بنایا۔ مذاق میں بھی ڈرانے سے روکا۔ حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بیان ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے تو ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس رکھی، جس سے وہ گھبرا گئے۔
یعنی اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس تھی، اس نے یہ رسی سانپ کی طرح اس پر ڈالی، وہ سونے والے اسے سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس پڑے۔ تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو یہ فرمایا، اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں کسی کو ڈرانا جائز کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے۔ خوش طبعی وہ چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی دل لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے، مثلا کسی کو بے وقوف بنانا، اس کے چپت لگانا وغیرہ، حرام ہے۔ اپریل فول اور جھوٹ۔ اپریل فول کو جھوٹ کا عالمی دن بھی کہا جا سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، یعنی بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ موسوعہ ابن ابی الدنیا ذم الکذب جلد 5 صفحہ 205 رقم 2۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مذاق میں جھوٹ بولنا اور جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 290 حدیث 8774۔ اپریل فول میں دوسروں کی پریشانی پر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عربی مقولہ من ضحک ضحک، یعنی جو کسی پر ہنسے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ غلط خبر نے جان لے لی۔ رینالہ خرد، پنجاب، پاکستان کے 70 سالہ رہائشی شخص کو خبر ملی کہ اس کے بھائی کا اوکاڑا میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اوکاڑا اسپتال آ رہا تھا کہ روڈ پر گر پڑا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی منچلے نے اپریل فول کا مذاق کیا تھا۔ اردو پوائنٹ 1 اپریل 2008۔ افسوس، اتنی خرابیوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود ہر سال 1 اپریل کو جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کر کے ان کی ہنسی اڑانے کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی